أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، وانہ تعالی جد ربنا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اونچی شان والا ہے، ہمارا رب، متخذ صاحبتا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی بیٹا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں باتیں بڑھایا کرتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمیں خیال تھا کہ جن اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ، انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو پناہ پکڑتے ہیں جنوں میں سے کچھ مردوں کی، فزادوہم رہقا، اور وہ اور زیادہ چڑھنے لگتے ہیں سرکشی میں۔ یعنی یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جنات جو ہیں وہ چونکہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، فرام دا ورلڈ آف انرجی ہیں، لہذا ان کے لیے ڈسٹنس جو ہے وہ زیرو ہے، جیسے فرشتوں کے لیے ہے، یا جیسی ہماری ارواح کے لیے ہے۔ خواب کے اندر جب جو ہی ہماری روح جسم سے ڈیٹیچ ہوتی ہے تو وہ بڑی سوئفٹ موومنٹ کرتی ہے، کہ بعض اوقات ہم بیٹھے کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ابھی ٹائم دیکھا کہ 1:10 اور 5 اور پھر ایک اونگ آئی، پھر اونگ سے بیدار ہوئے تو معلوم ہوا کہ صرف 1:05 اور 30 ہوئے تھے، 25 سیکنڈ گزرے تھے، لیکن ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم امریکہ اور یورپ اور پتہ نہیں بعض اوقات آسمانوں کو بھی سیر کر کے آ جاتے ہیں، تو وہ روحانی جو ہے ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ ہمیں کراتا ہے۔ فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جنات کا بھی یہی معاملہ ہے، دے آر فرام دا ورلڈ آف انرجی۔ تو جنات جو ہیں یہ چونکہ آسمانوں تک ان کی، کم سے کم اس نیچے کے آسمان تک ان کی رسائی ہے، اور فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، میں صرف نام دے رہا ہوں اسے الیکٹرانک کمیونیکیشن، تو وہ یعنی ہماری الیکٹرانک کمیونیکیشن سے کتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جیسے ہماری الیکٹرانک کمیونیکیشن جو ہے اس کو جو ماہرین ہیں وہ ہیک کرتے ہیں، اور بہت بڑی یعنی ٹاپ اداروں کے جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی ہیک ہو جاتی ہیں اور وہاں سے انفارمیشن چرائی جاتی ہے، تو یہ جنات جو ہیں یہ فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اسے ہیک کرتے تھے، اور زمین پر جو کاہن نجومی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جن کے ان جنات کے ساتھ دوستی اور رابطے ہوتے تھے، یہ ان سے انفارمیشن لیتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اپنے کلائنٹس کو بتا کر وہ اپنا نام بناتے تھے کہ دیکھو ہم نے سچی بات تمہیں بتائی تھی، ہمارا بڑا رابطہ ہے، اور پھر ان سے پیسے بھی بٹورتے تھے۔ سارا یہ کاروبار کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے۔ تو جنات کی یہ جماعت جو تھی یہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے سنا تو کان دھرے، انہوں نے کہا ہیں یہ تو عجیب کلام ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ اچھا یہ جو کچھ عرصے سے پہرے لگے ہوئے تھے آسمان پر، اور پہلے ہم آسمان کی باتیں سنتے تھے ادھر ادھر اور اپنے زمین کے جو ہمارے کلائنٹس تھے ان کے سے رابطے کرتے تھے، کچھ عرصے سے ہم میں سے ذرا کوئی اوپر چڑھا تو فوراً ایک انگارہ جو ہے پیچھے آتا تھا، ایک میزائل پیچھے آتا تھا اسے مارنے کے لیے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ چکر کیا ہے، اس سے کوئی انسانیت کے لیے کوئی بھلائی ہونے والی ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے،
یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا ہے، لیکن ہون لگا پتا، ایسی ساری گل، یہ ساری بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ ان وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی فزادوہم رہاقا، اور اس سے اور زیادہ وہ سر چڑھ جاتے تھے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور یہ بھی خیال کرتے تھے جیسے تم خیال کرتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں فرمائے گا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا تو ہم اسے پاتے تھے، مُلِيَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُوبًا کہ وہ چوکیداروں اور سخت انگاروں سے بھرا پڑا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ جبکہ اس سے پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ اور اب جب بھی کوئی سنتا ہے تو یجد لہو شہاب الرصدا تو فوراً ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے آتا ہے اسے مارنے کے لیے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے زمین والوں کے لیے کوئی برائی کا فیصلہ ہونے والا ہے، یا ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کا رب ان کی رشد و ہدایت کا کوئی بندوبست کر رہا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ ادروائز بھی ہیں، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا اور ہمارے کئی یعنی ڈائیورس ہمارے راستے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم یہ سمجھتے تھے اللہ نُعْجِزَ اللہ فی الارض کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ تھکا دیں گے اس کو بھاگ کر، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور اب جب ہم نے یہ ہدایت والی بات سنی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اور جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو سو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی جائے گی، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان تھے فرمان بردار تھے اور کچھ ناانصاف بھی تھے، فمن اسلم پر جو کوئی بھی اسلام لائے یا فرمان برداری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو انہوں نے نیک راستے کو اپنا لیا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور جو بے انصاف ہیں فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے علی الطریقۃ راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا تو ہم انہیں بھر بھر پانی پلاتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں جانچیں اس معاملے میں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو کوئی بھی اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈال دے گا ایک چڑھتے ہوئے عذاب میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور یہ کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، یدعوہ کہ وہ اسے پکارے، کادوا یکونون علیہ لبدا تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کہو کہ میں نہ تمہارے نفع اور نہ ہی تمہارے ضرر اور نہ ہی تمہاری ہدایت پر لانے کا اختیار رکھتا ہوں، قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا کہو کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا اور میں اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤں گا، الا بلاغم ہاں مگر میرے ذمے ہے پہنچانا، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ اور اس کے پیغام لانا، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن لہ نار جہنم
تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے ساتھیوں کی گنتی تھوڑی ہے۔ یعنی یہ بھی دیہاتی اور قبائلی ماحول کا ایک خاص پیمانہ ہے۔ یعنی شہری جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کے سمبلز اور ہوتے ہیں اور دیہاتی سٹیٹس کے سمبل اور ہوتے ہیں۔ دیہاتی اور ٹرائبل جو سٹیٹس ہے اس میں چوپال، بیٹھک، ڈیرا، یہ ایک خاص سٹیٹس سمبل ہے کہ وہ ڈیرے کتنے بندے بہندے، یعنی جتنے زیادہ لوگ جو ہیں ہر وقت اس کے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ پاورفل سردار شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تانے دیتے ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تیرے نال کنے بندے ہیں، اور ہر نبی کا یہی مذاق اڑاتے رہے، 4 تو ٹوٹو تیرے نال ہیں، تو کر کی لینا ہے، لینا ہی سب کرنا کر لے۔ اس کا اصل میں یہ بٹوین دا لائن، یہ بیک گراؤنڈ میں وہ دھمکیاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے اور مذاق ہوتا ہے، اور ان الفاظ کے اندر اس کا جواب ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے گا کس کے مدد کرنے والے کمزور ہیں اور کس کی گنتی تھوڑی ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہی ہے، یا ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کو کر دے گا ایک مدت کے بعد، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے یا اس ڈیسیژن کو ڈیفر کرے گا۔ عالم الغیبی، وہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے بھیدوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے کسی رسول جس سے وہ راضی ہو، تو جتنا بھید اس کو چاہے وہ بتا دیتا ہے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دیتے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ قیامت آنے والی ہے، بس یہ خبر اللہ نے چاہی کہ وہ دے دے، لیکن کب آئے گی اس کی کوئی ڈیٹ یا سن جو ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار، لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جانے ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دی ہیں اپنے رب کے پیغام۔ یعنی ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کے ساتھ جیسے ان کے مخالفین ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو فرشتے ہٹو بچو کرتے، جیسے کوئی ڈگنیٹری آتا ہے، کوئی وی آئی پی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پورے شہر کو خبر ہوتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، تمہاری تو کیا خبر ہے، کوئی ہٹو بچو ہی نہیں۔ اگر تم اللہ کے نمائندے ہو تو کوئی بھٹو بچو کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو یہ اس کا بھی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹو بچو کرنے والے اپنے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید کو پہروں میں بھیجا ہے، یعنی جسٹ ٹو میک شیور، یعنی یہ جو جملہ ہے نا کہ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام جو ہے، اللہ کے پیغامات جو ہیں سارے وہ پہنچا دیے۔ He has made this sure۔ باقی اس نے غیبی حفاظت جو ہے اپنی رسولوں کی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، البتہ پیغام جو ہے اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور میں قابو میں رکھا جو ان کے پاس ہے، اور گن لی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پوری گنتی کے ساتھ۔